کا دریا چھپا گئے تیرے ملفوظات میں، تیری تعلیمات تو حق کی طرف واصل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے درس ملفوظات امام العارفین سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے شرعی امور میں احتیاط۔ ہم نے بہت مرتبہ ایک لفظ سنا ہوگا فتویٰ، اور ایک اور لفظ بھی سنا ہے تقویٰ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بازاروں میں سڑکوں پر بارش کے بعد جو کیچڑ کا پانی جمع ہوتا ہے، یہ کیچڑ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیچڑ عموماً پاک ہوتی ہے، اگر یہ کپڑوں پر لگ گئی تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ جب باہر نکلے تو اتفاق سے بارش کے بعد سڑک پر کیچڑ جمع تھی اور اس کے کچھ چھینٹے ان بزرگ کے کپڑوں پہ لگے، تو آپ واپس پلٹے اور اپنے کپڑوں کو دھویا۔ وہی شخص موجود تھا، کہنے لگا حضور والا ابھی تو آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کیچڑ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، اور پھر آپ دھونے کا اہتمام کیوں فرما رہے ہیں؟ تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی تھی، وہ سوت کاتنے کا کام کیا کرتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں روشنیوں کا کوئی خاص انتظام نہ ہوتا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی روزانہ رات کو تھوڑا سا کچھ سوت کات لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے محلے سے بادشاہ کی سواری کا گزر ہوا، اور اس کے ساتھ کئی سارے چراغ موجود تھے۔ بادشاہ کی سواری گزری تو بہت زیادہ روشنی ہوئی، تو آپ کی بیٹی نے اس روشنی میں کچھ زیادہ سوت کات لیا۔ اگلا دن ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ میں نے ایک غیر کی روشنی سے، کیونکہ یہ روشنی میری اپنی نہیں تھی، چراغ میرے اپنے نہیں تھے، یہ بادشاہ کی سواری کے ساتھ آئے تھے، تو اس روشنی میں نے جو سوت کاتا ہے، آیا یہ میرا کرنا درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے جب ایک عالم صاحب کے پاس حاضر ہوئیں تو پوچھا گیا کہ یہ سوت جو اس روشنی میں کاتا گیا تھا، یہ کسی اور نے کاتا ہے یا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے کاتا، اور میں حاتم اصم کی بیٹی ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ کسی اور کے لیے تو جائز ہے، لیکن تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے۔ تو وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے۔ اہل اللہ، اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، وہ تقویٰ کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ تقوی پر عمل کرتے ہیں۔ ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ حاجی ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بڑے صاحبزادے کے پاس آئے۔ صاحبزادے نے اپنے والد صاحب سے عرض کی کہ یا سیدی، علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اگر کسی پر مسلسل 3 دن فاقے گزرے تو اس کے لیے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے کہا حضور والا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے جب تیسری مرتبہ بیٹے نے پوچھا تو حاجی ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہاری حرام کے اندر دلچسپی نظر آ رہی ہے، خدا مجھے تمہارے گھر کا پانی نہ پلائے۔ ایک والد ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے کے گھر سے مرتے دم تک پھر کبھی پانی نہ پیا۔ یہ ہوتے ہیں اہل تقویٰ، کہ جو حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ سے اگر کسی شخص نے قرض لیا ہوا ہو اور آپ اگر اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہوں تو شدید دھوپ میں بھی اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ یہ میرا مقروض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر کی دیوار کے سائے سے میں نفع حاصل کروں اور یہ سود نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ سود نہیں ہے، لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا۔ آج ہم اپنی حالت کے اوپر غور کریں، ہمارے زمانے کے اندر سود لینے کے لوگ ہیلے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی گھر بنانا ہے تو سود لینا جائز ہو جائے گا، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو سود لینا جائز ہو جائے گا، فلاں کام کرنا ہے تو سود لینا۔ علماء نے ان معاملات میں سود لینا حرام لکھا ہے،
اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضیہ میں فرمایا کہ سود کا 1 درم قصداً جو شخص لے، حتیم کعبہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ رشوت لینے کے ہیلے کیے جاتے ہیں، رشوت لینے کے لوگ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور شرعی امور میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔